حضرت علامہ محمد اقبال نہایت ملنسار اور خوش خلق تھے۔ ان کے پاس آنے جانے والوں کا تانتا بنا رہتا تھا، لیکن کبھی ملنے والوں سے نہ اکتاتے تھے اور خندہ پیشانی سے ہر شخص سے ملتے تھے۔ آپ کے خاص احباب کا بیان ہے کہ کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، اور اگر کوئی بات خلاف مزاج ہوتی تو ضبط سے کام لیتے تھے۔ حضرت علامہ نہایت غیرت مند مسلمان تھے۔ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کی کسی ریاست کے وزیر اعظم نے علامہ مرحوم کو 1000 روپے کا چیک بھیجا اور ایک علیحدہ خط میں یہ لکھا کہ یہ روپے آپ کو ریاست کے ایک خاص فنڈ سے، جس کا میں نگراں ہوں، بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت علامہ کی غیرت نے تقاضا نہ کیا کہ اسے قبول کریں، چنانچہ چیک واپس کر دیا۔ حضرت علامہ سادگی کا ایک نمونہ تھے۔ جاوید منزل میں نہ کچھ آرائش اور شان و شوکت کا سامان تھا، نہ دروازہ پر کوئی دربان تھا۔ جو کوئی زیارت کا مشتاق آیا، علی بخش سے کہا، اس نے اطلاع کر دی، فوراً بلا لیا۔ نواڑ کی چارپائی ہے، اس پر حضرت علامہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، حقہ پیتے جاتے ہیں اور باتیں کرتے جاتے ہیں۔ تہمت بندھا ہوا ہے، بدن پر بنیان ہے۔ آنے والا کوئی سرکاری عہدے دار ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی عالم فاضل ہو، ہندوستانی ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، غرض کوئی بھی ہو، اس سے ملاقات کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت علامہ نہایت نفیس طبع اور خوش خوراک تھے۔ خزاں میں پلاؤ اور کباب آپ کو بہت پسند تھے، اور ان دونوں چیزوں کو اسلامی خزاں کہا کرتے تھے۔ بیماری میں جب پرہیز کی سخت ہدایت تھی تو حکیم صاحب سے فرمایا کہ آپ یہاں کھانا کھائیں، کیونکہ اگر میں پلاؤ کھا نہیں سکتا تو کم از کم آپ کو کھاتے ہوئے تو دیکھ ہی لوں گا۔ یونانی ادویات آپ کو اس لیے مرغوب تھیں کہ وہ خوش ذائقہ ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹری دوا کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ دوائیں خلاف انسانیت ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں مریض کے ذوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھلوں میں آم اور انگور بہت مرغوب تھے۔ حضرت علامہ کو بچپن سے عادت تھی کہ بلند آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ بیماری کے سبب سے آواز بیٹھ جانے کا رنج بہت تھا، کیونکہ بلند آوازی سے تلاوت نہ کر سکتے تھے، اور اگر کوئی خوش الحانی سے تلاوت کرتا تو بھی آپ رونے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علامہ کو عشق تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ احباب کا مجمع ہے، آپ اپنا کلام سنا رہے ہیں، محفل پر وجد کی کیفیت طاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا حجاز مقدس کا ذکر آیا، بس پھر کیا تھا، آنکھوں سے طوفان اشک جاری ہو گیا۔ گھنٹوں خود روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ اولیاء اللہ سے بھی آپ کو بے حد عقیدت تھی اور ان کا احترام کیا کرتے تھے۔